ماشاء اللہ ماشاء اللہ. طالبہ نے ابھی یہ امام بخاری کی عظیم الشان کتاب کی بالکل آخری حدیث پڑھ کر پورا آخری باب اور آخری حدیث پڑھ کر سنائی ہے. الحمدللہ جامعہ بیت النور کی اس طالبہ نے جس انداز میں قرات کی حدیث کی اس کو سن کر دل خوش ہوا اور اس سے اندازہ ہوا کہ الحمدللہ یہاں بنات کی تعلیم کا معیار کیسا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اگرچہ یہ آخری باب ہے کتاب بخاری کا اور آخری باب کی آخری حدیث ہے. جو حدیث پڑھی گئی ہے اور جو اس باب کا عنوان ہے وہ بہت اہم ہے اور سب کے لیے بہت اہم ہے. ہم سب کی ضرورت کی چیز ہے. اس واسطے پہلے اسی بات پر اسی سلسلے میں کچھ بات ہو جائے. یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم آخرت میں میزان قائم کریں گے انصاف کی قیامت کے دن. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے اس جملے کو عنوان بنایا ہے اپنے باب کا اور آگے اسی کے بارے میں یہ بھی فرمایا امام بخاری نے کہ وَأَنَّ حاصل اس آیت کا یہ نکلتا ہے کہ بنی آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کو تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا. قرآن کریم کی آیت نے بتایا کہ میزانیں قائم کی جائیں گی، ترازویں قائم کی جائیں گی. وزن کرنے والے آلات ہیں وہ کیسے ہیں اللہ ہی کو معلوم ہے. یہ ضروری نہیں کہ اسی طریقے کی ترازو جیسے ہم استعمال کرتے ہیں. میزان وزن کو پیمانہ جانچنے کے لیے جو بھی طریقہ اللہ رب العالمین نے طے کیا ہے وہ میزانیں ہیں. ایک پلڑے میں نیکیاں رکھی جائیں گی، دوسرے پلڑے میں گناہ رکھے جائیں گے. ہر انسان کے انبیاء کرام علیہ السلام تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے تو نیکیاں ہی نیکیاں ہوتی ہیں. باقی انسانوں کے اعمال اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں. اعمال تولے جائیں گے اور اقوال بھی تولے جائیں گے. رہا یہ سوال کہ اعمال کو کیسے تولا جائے گا، اقوال کو کیسے تولا جائے گا، تو یہ اللہ رب العالمین کو معلوم ہے کہ کس طرح مقدار کا اندازہ کیا جائے گا، حساب کیا جائے گا. آج کل وزن کرنے کے لیے ترازو کی ضرورت نہیں ہوتی، کیسے کیسے آلات ایجاد ہو چکے ہیں. اقوال کو بھی تولا جا سکتا ہے، آوازوں کو بھی تولا جا سکتا ہے، اعمال کو بھی تولا جا سکتا ہے. اور احادیث سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آخرت میں اعمال کو جسمانی شکل دے دی جائے گی اور ان کا وزن بھی ہوگا. یہ بہت نازک وقت ہوگا جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رحمت للعالمین صاحب المقام المحمود
سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ کس نے سوال کیا؟ چہیتی بیوی نے، عائشہ صدیقہ نے، ابو بکر کی بیٹی نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی بیٹی نے، بڑی درجے کی فقیہہ نے، بڑے درجے کی عالمہ نے سوال کیا اپنے شوہر سے، تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ، آخرت میں جب میدان حساب میں جمع ہوں گے، آپ ہمیں بھی یاد رکھیں گے یا نہیں؟ پوچھنے والی کون؟ عائشہ صدیقہ جیسی چہیتی بیوی، عالمہ، فقیہہ، اور جواب دینے والے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ وہاں 3 موقع ایسے ہوں گے کہ کسی کو کسی کی فکر نہیں ہوگی، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ ایک وہ وقت جب اعمال کا وزن ہو رہا ہوگا، جب تک کہ پلڑا نیکیوں کا جھک نہ جائے، اور ایک وہ وقت جب اعمال نامے آئیں گے، جنتیوں کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں، اور جو لوگ جہنم میں جانے والے ہیں ان کے اعمال نامے بائیں ہاتھ میں آئیں گے۔ جب تک دائیں ہاتھ میں اعمال نامے نہ آ جائیں، کسی اور کا دھیان نہیں ہوگا۔ اور تیسرا وقت وہ جب پلسرات سے گزریں گے، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک پلسرات ہے جو جہنم پر بچھائی جائے گی، اور اسی کے اوپر سے گزریں گے۔ نازک موقعات ہیں۔ یہ باب ان میں سے ایک موقع کے لیے ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ توجہ دلا رہے ہیں کہ کتاب تو پوری پڑھ لی، پورے سال میں اول سے لے کر آخر تک، ایمان سے لے کر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، نکاح، طلاق، بیوع، خرید و فروخت، عدالت، سیاست و حکومت اور عدالت و انصاف، سب کے قوانین پڑھ لیے شریعت میں، لیکن سارا مدار اس پر ہے کہ تمہارے عمل میں وزن کتنا ہے۔ وزن ہوتا ہے نیت سے، انما الاعمال بالنیات۔ حضور امام بخاری نے سب سے پہلی حدیث یہ روایت کی تھی، اس کتاب کو شروع کیا تھا اس حدیث سے کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ اچھی نیت ہے تو اعمال بھی، اچھے اعمال میں بھی وزن بڑھ جائے گا، اچھی نیت نہیں ہے تو وزن بھی نہیں ہوگا۔ تو اب یہاں اس باب کو ختم کر رہے ہیں کہ ہمیں تمہیں توجہ دلائی تھی کہ نیتوں کو ٹھیک کر لو۔ اب جائزہ لے لو کہ اب ختم کیا ہے، سال بھر میں تمہارے اعمال میں اخلاص کتنا تھا، نیتوں میں کتنا اخلاص تھا۔ جتنا اخلاص تھا اتنا ہی وزن ہوگا تمہارے اعمال کا۔ یہ ایک نازک وقت ہوگا، ہر انسان پر آنے والا ہے، مجھ پر بھی آنے والا ہے، آپ پر بھی آنے والا ہے۔ سنگین وقت ہوگا، خوفناک وقت ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ جس کا پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا وہ جنت میں جائے گا، جس کا پلڑا گناہوں کا جھک جائے گا وہ جہنم میں جائے گا، فیصلہ ہو جائے گا۔ نازک وقت ہوگا، اور اس وقت جو واقعات پیش آئیں گے وہ عبرتناک بھی ہیں، فکر مندی کے بھی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ بتاؤ تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ مفلس، تم مفلس کس کو کہتے ہو؟ صحابہ کرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، مفلس اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں۔ فرمایا کہ وہ تو مفلس ہے، لیکن اصل مفلس ایک اور ہے، بڑا مفلس۔
جو میدان حساب میں آنے والا ہے، آئے گا نیکیوں کے انبار اس کے ساتھ ہوں، نمازوں کے، روزوں کے، پڑھنے کے، پڑھانے کے، ذکر کے، دعاؤں کے، عبادتوں کے، صدقہ خیرات کے۔ خوش ہو رہا ہوگا کہ آج تو جب اعمال کا وزن ہوگا تو میرا پلڑا بھاری ہوگا، جنت مل جائے گی۔ لیکن توجہ کی بات ہے، ایک آدمی آئے گا، کہے گا کہ یا اللہ، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میدان حساب میں آج کے دن سب کے ساتھ انصاف ہونے والا ہے، سب کو اس کا حق دلوایا جائے گا۔ اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی تھی کہ میرا پیسہ مال ناجائز طریقے سے اتنا مال دھوکے سے لے لیا تھا۔ وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا اور انکار نہیں کر سکے گا۔ اگر کوئی اپنے گناہ کا انکار کرے گا تو اس کے ہاتھ پاؤں گواہی دیں گے اس کے خلاف، قرآن کریم نے بتا رکھا ہے۔ ہاتھ پاؤں جسم گواہی دے گا کہ اس نے یہ کام کیا تھا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اقرار کرے گا، حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکی اس کو دے دی جائے جس کا اس نے پیسہ ناجائز طریقے سے لیا تھا۔ دوسرا آئے گا کہ اس نے مجھے ناحق گالی دی تھی، اس کا بدلہ مجھے دلوایا جائے۔ حکم ہوگا کہ اس کی اتنی نیکیاں اس کو دے دی جائیں جس کو اس نے گالی دی تھی۔ تیسرا آئے گا کہ اس نے میری غیبت کی تھی۔ چوتھا آئے گا کہ اس نے مجھ پر تہمت لگائی تھی۔ پانچواں آئے گا کہ اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا۔ چھٹا آئے گا کہ اس نے مجھے دھکا دیا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ حقوق حقدار آتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی، فروخت تقسیم ہوتی چلی جائیں گی، اور مظالم اس نے اتنے کر رکھے تھے، حقوق لوگوں کے اتنے مار رکھے تھے کہ ساری نیکیاں تقسیم ہو جائیں گی اور حقدار آتے رہیں گے۔ اب جو حقدار آئیں گے ان کو نیکیاں تو اب مل نہیں سکتی، نیکیاں تو ختم ہو گئی اس کے پاس۔ حکم ہوگا کہ اس کے اتنے گناہ اس کے حصے میں ڈال دیے جائیں۔ اب گناہ اس کے حصے میں ڈالے جائیں گے، لالتا نیکیوں کے انبار رہ جائیں گے، گناہوں کے انبار گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ نازک وقت ہوگا، اس بات کی طرف بھی توجہ ضرور دینی چاہیے کہ لوگوں کے حقوق، بندوں کے حقوق بڑے اہم ہیں۔ پورے دین کا خلاصہ ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود، ادائے حقوق اور حفظ حدود پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ حقوق ادا کر دو، حدود کی رعایت کر کے، حدود سے تجاوز نہ کرو۔ کیا نکلا حاصل؟ کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو۔ بندوں کے حقوق بھی بہت ہیں، اللہ کے حقوق بھی بہت ہیں، اور اللہ رب العالمین اپنے حقوق تو توبہ سے، دعاؤں سے، اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے۔ بہت سارے گناہ نفلی، صغیرہ گناہ تو نفلی عبادتوں سے معاف ہو جاتے ہیں۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، وضو کرتا ہے آدمی، گناہ جھڑ جاتے ہیں، نماز پڑھتا ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں، صغیرہ گناہ معاف ہوتے چلے جاتے ہیں، کبیرہ گناہ توبہ سے معاف ہو جاتے ہیں۔ توبہ کرنے کے بعد آدمی ایسا ہو جاتا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں تھا، بشرطے کہ پکی توبہ کی ہو، دل سے سچی توبہ کی ہو۔ اللہ رب العالمین کے حقوق تو اس طریقے سے معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک معاف نہیں کرتا
جب تک بندہ معاف نہ کر دے یا بندے کا حق ادا نہ کر دیا جائے. آخرت میں ماں کوئی معاف نہیں کرے گا، وہاں کوئی نہیں دے گا اپنی نیکیاں. ایک واقعہ ہم نے اپنے استاد محترم سے سنا تھا. آخرت میں طرح طرح کے واقعات پیش آنے والے ہیں. میدان حساب میں ایک شخص آئے گا، اللہ اکبر، نیکیاں اس کے نیکیوں کے پلڑے میں ڈالی جائیں گی، گناہ دوسرے پلڑے میں ڈالے جائیں گے. فرشتے کہیں گے کہ تمہارے پاس اب ایک نیکی کی کمی رہ گئی ہے، ایک نیکی لے آؤ. تو پلڑا نیکیوں کا جھک جائے گا، جنت میں چلے جاؤ گے. ایک نیکی لے آؤ. یہ سوچے گا کہ معاملہ تو آسان ہے، ایک نیکی تو جس سے چاہوں گا مانگ لوں گا، لے لوں گا. کوئی حافظ قرآن، میرے بہت سارے دوست احباب ہیں، حافظ قرآن کے پاس بہت نیکیاں ہوتی ہیں، ہر حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں کم از کم. عمر بھر میں اس نے کتنا قرآن پڑھا ہے، ہر اربوں خربوں نیکیاں اس کے پاس ہوتی ہیں. میرے بہت دوست ہیں، کسی دوست سے لے لوں گا. دوست کے پاس جائے گا، ایک کے پاس جائے گا، وہ بھی انکار کرے گا، کہا کہ آج کوئی سخاوت نہیں ہو سکتی، ہمیں اپنی پڑی ہے. دوسرے کے پاس جائے گا، تیسرے کے پاس جائے گا، چوتھے کے پاس جائے گا، ہر ایک کہے گا کہ نفسی نفسی، آج تو مجھے اپنے جان کی پڑی ہے، اگر میرے پاس ایک نیکی کی کمی رہ گئی تو میں کیا کروں گا. اب اس کو پریشانی ہوگی. اپنے بھائی کے پاس جائے گا، وہ بھی یہی انکار کر دے گا. سوچے گا باپ تو انکار نہیں کر سکتا. باپ کے پاس جائے گا، باپ بھی انکار کر دے گا. آخر میں ماں رہ جائے گی، ماں کے پاس جائے گا. ماں بھی کہے گی کہ بیٹا تجھے دنیا میں جو کچھ میں تیرے لیے کر سکتی تھی کر دیا. خود بھوکی رہ کر تجھے کھلایا تھا، پیاسی رہ کر تجھے پلایا تھا، ٹھنڈے بستر پر خود سوئی تھی اور تجھے گرم بستر پر سلایا تھا. لیکن آج میں تیرے ساتھ کچھ نہیں کر سکتی. یہی وہ بات ہے جو قرآن کریم میں فرمائی ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. ہر ایک بھاگے گا، کوئی کسی کی مدد کے لیے تیار نہیں ہوگا. وہاں اپنی جان کی پڑی ہوگی سب کو، بھائی بھی، ماں بھی، باپ بھی، دوست بھی، احباب بھی، بیوی بھی، بچے بھی. پریشان ہوگا، پاؤں تلے کی زمین نکل جائے گی. ایک آدمی بیٹھا ہوا یہ سب منظر دیکھ رہا تھا کہ پریشان پھر رہا ہے، کبھی اس سے بات کرتا ہے کبھی اس سے. وہ اس کو بلائے گا، بات کیا بات ہے، وہ اپنا ماجرا سنائے گا. وہ کہے گا کہ عجیب بات ہے، تمہارے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، میرے پاس نیکی ہی صرف ایک ہے. جب تیری اتنی نیکیاں تجھے نہ بچا سکی تو میری ایک نیکی مجھے کیا بچائے گی، چل تیرے کام آ جائے گی، تو یہ لے لے. یہ خوشی خوشی لے کر جائے گا، پلڑے میں ڈال دے گا، پلڑا جھک جائے گا. فرشتے مبارکباد دیں گے. اللہ تعالیٰ تو یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، لیکن بندوں اور فرشتوں پر جتانے کے لیے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے یہ نیکی تم کہاں سے لائے ہو. یہ بندہ عرض کرے گا کہ یا اللہ آپ کو تو معلوم ہے، آپ کا ایک بندے نے مجھے دی ہے. کہا کہ وہ کون سا سخی ہے جس نے آج سخاوت کی، اس سخی کو بلاؤ. بلایا جائے گا،
پوچھے آج کسی نے سخاوت اس کے ساتھ نہیں کی، ماں نے باپ نے بھی نہیں کی، تو نے کیسے سخاوت کر دی؟ تو وہ کہے گا کہ یا ارحم الراحمین، میں نے یہ سوچا تھا کہ جب مجھے میری جان نہیں بچ سکتی، چلو میرے بھائی کی جان بچ جائے، اس واسطے میں نے اس کو دے دی۔ ارحم الراحمین رحم فرمائے گا تو نے میرے بندے پر رحم کیا، چل تیرے اوپر میں بھی رحم کرتا ہوں، تجھے بھی جنت میں بھیجتا ہوں۔ طرح طرح کے واقعات پیش آنے والے ہیں جب بدر اعمال ہونے والا ہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اسی وقت کی تیاری ہے۔ زندہ جتنا کچھ ہم کام کر رہے ہیں، زندگی ہماری جو کچھ ہے، یہ راستہ ہے جنت کا، سفر ہے آخرت کا۔ یہاں ہم رہنے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے آئے ہیں۔ یہاں کوئی رہنے کے لیے نہیں آتا، کوئی نبی نہیں بچا، کوئی فاتح نہیں بچا، کوئی بادشاہ نہیں بچا، کوئی انسان نہیں بچا۔ موت نے سب کو اپنے آغوش میں لیا ہے۔ موت ہماری بھی منتظر ہے، کچھ نہیں پتا کب، کس وقت، کہاں وقت اس کا آ جائے گا۔ ہم امتحان گاہ میں ہیں اور ہماری ذمہ داری ہے ادائے حقوق اور حفظ حدود۔ حقوق کو ادا کرو، اللہ کے حقوق بھی ادا کرو، بندوں کے حقوق بھی ادا کرو۔ بندوں کے حقوق کا معاملہ زیادہ نازک اور خطرناک ہے، کیونکہ بندے معاف نہیں کریں گے آخرت میں، دنیا میں تو کر دیں گے۔ اس بات پہ اگر کسی کا حق تلف ہو جائے تو دنیا ہی میں معاف کرا لو، معافی ہو جائے گی انشاءاللہ، جب اس کا حق ادا کر دو۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ حفظ حدود کے ساتھ اللہ کے حقوق کی ادائیگی بھی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی بھی۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور پورے کے پورے داخل ہونے کا حاصل کیا ہے؟ کہ اللہ کے حقوق بھی ادا کر دو، بندوں کے حقوق بھی ادا کر دو، لیکن حدود کا لحاظ رکھو۔ بیوی کا حق ماں کو نہ دے دو، ماں کا حق بیوی کو نہ دو۔ پڑوسی کا حق بیٹے کو نہ دے دو، بیٹے کا حق پڑوسی کو نہ دے دو۔ اولاد کا حق ماں باپ کو نہ دے دو، ماں باپ کا حق اولاد کو نہ دے دو۔ حاکم کا حق محکوم کو نہ دو، محکوم کا حق حاکم کو نہ دے دو۔ حقوق کی رعایت ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین کے حقوق کے اندر بھی حدود ہیں۔ اسلام میں کوئی حق، کوئی حکم غیر محدود نہیں ہے، ہر حکم کی ایک حد ہے، غیر محدود کوئی حکم نہیں۔ نماز کتنی مقدس عبادت ہے، کتنی زبردست عبادت ہے۔ عبادتوں میں سب سے بڑھ کر عبادت نماز ہے۔ سب سے پہلا سوال بھی آخرت میں نماز کا ہونے والا ہے۔ لیکن نماز کی بھی حد ہے۔ زوال آفتاب کے وقت نماز نہیں پڑھ سکتے، طلوع آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے، غروب آفتاب کے وقت نہیں پڑھ سکتے۔ رمضان کے روزے کتنے مقدس ہے، روزے کتنی مقدس عبادت ہے رمضان کے علاوہ بھی، لیکن عید کے دن روزہ رکھنے کی اجازت نہیں۔ حج کوئی کرنا چاہے کہ لاہور میں کر لے حج، یا نہیں ہو سکتا۔ بیت اللہ کا طواف بیت اللہ ہی کا ہوگا، کسی مزار کے طواف سے طواف نہیں ہوگا۔ ہر چیز کی ایک حد ہے۔ ادائے حقوق، حفظ حدود، یہی پورا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ ادائے حقوق کے ساتھ ہمارے حدود کی بھی حفاظت کروا دے اور سب کے حقوق ادا کر دے۔ آج گھر گھر ساس بہو کے جھگڑے ہیں، نند بھاوج کے جھگڑے ہیں، دیور بھاوج کے جھگڑے ہیں، پڑوسیوں کے جھگڑے ہیں۔ وجہ ساری وہی ہے کہ حقوق کی رعایت نہیں ہے۔ حقوق کی رعایت کے لیے ایک اہم گر بتا دیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ یاد رکھنے کے قابل ہے۔ ہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات تو سارے یاد رکھنے کے قابل ہیں۔
آپ نے اللہ تعالیٰ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ایسے گر دے دیے ہیں کہ ان پر عمل کرنے کا آدمی، جملہ چھوٹا سا ہے، احکام اس کے اندر لاکھوں ہیں، بکھرے ہوئے مسائل کو جمع کر دیا ایک جملے میں۔ فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام اعمال میں سب سے افضل عمل ایک یہ ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، نہ زبان سے پہنچے نہ ہاتھ سے پہنچے۔ مطلب یہ کہ زبان سے بھی نہ پہنچے اور کسی بھی حصے سے نہ پہنچے۔ ہاتھ کو تو اس بات سے ذکر کیا کہ زیادہ تکلیف یا تو زبان سے پہنچتی ہے یا ہاتھ سے پہنچتی ہے۔ حاصل یہ ہے کہ کسی کو ادنا تکلیف دوسرے کو آپ سے نہ پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے۔ ایک بات اور بھی یاد رکھیے، جب یہ حدیث آ گئی ہے تو اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ کا ترجمہ ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس کا مطلب کوئی یہ سمجھ سکتا ہے کہ شاید کافروں کی حفاظت، کافروں کو تکلیف پہنچانا جائز ہے، مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ کافروں کو تکلیف پہنچانا جائز ہے، خوب سمجھ لیجئے یہ مطلب نہیں ہے۔ تمام شارحین کا اور فقہا کا اتفاق ہے کہ یہاں مسلمانوں، لفظ مسلمون کا لفظ جو ذکر کیا گیا ہے وہ صرف اس وجہ سے ذکر کیا گیا کہ آدمی کو زیادہ واسطہ مسلمانوں سے پیش آتا ہے، مسلمانوں میں رہتا ہے تو کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مطلب نہیں کہ کافروں کو تکلیف پہنچانا جائز ہے، کسی کافر کو بھی کسی معقول وجہ کے بغیر تکلیف پہنچانا حرام ہے، ناجائز ہے۔ جس طرح مسلمان کو تکلیف پہنچانا ناجائز ہے، کافر کو تکلیف پہنچانا بھی جائز نہیں۔ اس معاملے میں بھی بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوا کرتا ہے، بات لمبی ہو جاتی ہے مگر باتیں کچھ یاد بھی آتی چلی جاتی ہیں۔ مغربی ممالک میں بار بار جانا ہوا، کینیڈا بھی بار بار جانا ہوا۔ جب سب سے پہلی مرتبہ گیا، ماشاءاللہ وہاں مسلمان کام کر رہے ہیں، مسجدیں ہیں، ادارے ہیں، دینی ادارے ہیں، تو صبح سے لے کر شام تک پروگرام رہتے تھے، کبھی یہاں مسجد میں، کبھی اس جگہ پر، کبھی وہاں، کبھی یہاں۔ اپنے پاکستان کے حضرات بھی بہت سے ہیں وہاں، اپنے دوست احباب۔ تو ایک نوجوان ہم سے محبت کرنے والے کراچی کے تھے، تو وہ اس فکر میں تھے کہ کبھی مجھے فرصت ملے تو مجھے کہیں گھما لائیں شہر میں، ٹورانٹو میں۔ ایک دن مغرب اور عشاء کے درمیان کا وقت ہمیں فارغ مل گیا تو ہم نے کہا چلو، تو وہ ہمیں لے کر گئے اور کہنے لگے کہ یہاں کا بہت مشہور شاپنگ مال ہے تو وہ آپ کو میں دکھا دوں۔ یہ اب سے تقریباً 30-40 سال پہلے کی بات کہہ رہا ہوں میں آپ سے، 30-35 سال پہلے۔ تو میں نے کہا چلو۔ اب جب وہاں گئے تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھا ہوا، گاڑی کو چلا رہے ہیں اور گاڑی نہیں روک رہے، کبھی یہاں کبھی وہاں کبھی وہاں۔ میں نے کہا بھائی وقت ختم ہو رہا ہے، تم گاڑی پارک کیوں نہیں کرتے؟ تو خیر اس نے ایک پرانا سا مکان تھا، گول دروازہ بڑا پرانا، ادھر کچھ کھڑکیاں سی تھیں بڑی بڑی، پرانا مکان تھا، سامنے کھلی ہوئی جگہ تھی۔ یہ سڑک ہے، یہ سامنے کھلی ہوئی جگہ ہے، وہ مکان ہے۔ تو اس نے کیا کام کیا، ادھر بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، ادھر بھی گاڑیاں کھڑی ہوئی تھی، دروازہ جو تھا بیچ کا وہاں لے جا کر اپنی گاڑی کھڑی کر دی۔ میں نے کہا بھائی تم نے دوسرے کا دروازہ راستہ روک دیا، یہ تو جائز نہیں ہے۔ کہنے لگے یہ تو یہودی کا مکان ہے۔ میں نے کہا کیوں، یہودی نے تمہیں کوئی تکلیف پہنچائی تھی جس کا بدلہ لے رہے ہو؟ کیوں پارکنگ میں کیوں نہیں گاڑی پارک کرتے؟ کہ صاحب وہ $4.5 اس کا کرایہ ہے، فیس ہے۔ میں نے کہا بھائی مجھ سے لے لو فیس، خدا کے لیے گاڑی کو وہاں پارک کر۔ تو اچھا یہ کون لوگ تھے؟ دیندار، نمازی، پرہیزگار، روزے دار،
عبادت کرنے والے، تبلیغی جماعت میں کام کرنے والے یہ تھے، لیکن ذہنوں کی بات یہ ہے۔ دعا کر لیجئے بھائی، ختم بخاری کے موقع پر دعا کی قبولیت کا خاص وقت ہوتا ہے، اہتمام سے دعا کر لیجئے، اپنے لیے بھی، مسلمانان عالم کے لیے بھی، پاکستان کے لیے بھی، بیماروں اور تندرستوں کے لیے، سب کے لیے دعا کیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتك من القوم الكافرین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا حی یا قیوم برحمتك نستغیث اصلح لنا شأننا كله ولا تکلنا إلى أنفسنا طرفة عین۔ اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير۔ اللهم إنا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية۔ اللهم اجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے تمام کھلے چھپے گناہوں کو بھی معاف فرما دیجیے، چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دیجیے۔ یا اللہ دنیا سے اس حالت میں رخصت کیجیے کہ ہم سب گناہوں سے توبہ کر چکے ہو۔ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ ہماری توبہ ہے، اب تک جتنے اپنے گناہ کیے یا اللہ ان سب سے ہم توبہ کرتے ہیں۔ نمازوں میں جو کوتاہیاں کی ان سے توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ جو نمازیں ہمارے ذمہ باقی رہ گئی ہیں ان کو قضا کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ جو روزے باقی رہ گئے ہیں، جو زکوٰۃیں باقی رہ گئی ہیں، جو ہمارے ذمہ باقی رہ گئے، یا اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ بندوں کے جو حقوق ہمارے ذمہ رہ گئے، یا اللہ ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرما۔ اور یا اللہ جو بندے ہم سے رخصت ہو چکے اور جن سے اب ہم معافی بھی نہیں مانگ سکتے، یا اللہ ان کے حقوق کی ادائیگی آپ اپنے پاس سے کر کے ان کا اجر عظیم ان کو اپنے پاس سے ادا کر دیجیے۔ یا اللہ ہماری طرف سے ان کے حقوق کا ادائیگی آپ اپنے پاس سے کر کے اس کا اجر عظیم ان کو عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہم نے ان سے نہیں معافی مانگ سکے، وہ چلے گئے، رخصت ہو گئے، جن سے ملاقات بھی نہیں ہو سکتی، زندہ ہیں یا مردہ ہیں ہمیں نہیں معلوم کہاں ہیں، ان کے حقوق کی ادائیگی یا اللہ ہمارے لیے اب ممکن نہیں رہی۔ یا اللہ ان کے حقوق معاف کر دیجیے، آپ بھی معاف کر دیجیے، ان سے بھی معاف کرا کے اس کا اجر عظیم ان کو اپنے پاس سے عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما دیجیے۔ ہمارے اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے، نیک اعمال کے پلڑے کو بڑھا دیجیے۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، آج جو ہم نے نصیحتیں سنی، جو قرآن کریم کی آیات سنی، جو احادیث سنی، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ان کا جن کا اس میں یا اللہ ان کو ہمارے لیے رہنمائی تو آپ نے بنائی رکھی ہے، ان پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے، ان پر عمل کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جن بچیوں نے آج دور حدیث کی تعلیم مکمل کی ہے، یا اللہ ان کو
عالمات فاضلات متقی عالمات فاضلات بنا۔ یا اللہ ان کو علم نافع اور تفقہ فی الدین عطا فرما، اور علم نافع کو آئندہ آگے بڑھانے کی ان کو توفیق عطا فرما، اپنے گھروں میں مکتب قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ان کی معلمات کو اجر عظیم عطا فرما، ان کے اساتذہ کو اجر عظیم عطا فرما۔ یا اللہ ان کے اساتذہ کے لیے ان طالبات کو، ان معلمات کے لیے ان طالبات کو ذخیرہ آخرت بنا دیجیے، صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اس ادارہ جامعہ بیت النور کے تمام اساتذہ، کارکنان، منتظمین، معلمات، منتظمات اور معاونین کی ہر قدم پر رہنمائی فرما، ان کو جزائے خیر عطا فرما، ان کے لیے اس مدرسے کے سب کاموں کو صدقہ جاریہ بنا دیجیے۔ یا اللہ اس مدرسے کی تمام مسائل کو آسان سے حل کرا دیجیے، اس مدرسے کی یا اللہ اس کو ہر شر سے اس کی حفاظت فرما، ہر شر سے اس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے وطن عزیز کی بھی ہر شر سے حفاظت فرما، ہمارے وطن عزیز کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جغرافیائی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما، نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا حق کا بول بالا فرما، اہل حق کو سربلندی عطا فرما، اور پاکستان کو مضبوط اسلامی فلاحی مثالی ریاست بنا دے۔ یا اللہ جن صاحب نے آج پاکستان کا نعرہ نغمہ سنایا ہے، یا اللہ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت دے، اور اس نغمے کو دور دور تک پہنچانے کی توفیق دے، اور جو پیغام اس نغمے میں دیا گیا ہے اس پر سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین، ہم سے جس طرح دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کے تمام زائد مرادیں اور حاجتیں آپ کو معلوم ہے، وہ پوری کر دیجیے۔ یا اللہ ہم اپنی جو حاجتیں مانگ سکے وہ بھی ہماری حاجتیں پوری کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی ادا کر دیجیے، وہ بھی عطا فرما دیجیے اپنے فضل و کرم سے، بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین، بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یا اللہ ہمارے سب بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما، ہمارے تمام بیماروں کو شفائے کامل عاجل مستمر عطا فرما۔ اللہم انا نسألک تعجیل عافیتک ودفع بلائک، اللہم انا نسألک تعجیل عافیتک ودفع بلائک، اللہم انا نسألک تعجیل عافیتک ودفع بلائک۔ یا اللہ ہمارے تمام مخلوط بھائیوں اور بہنوں کے قرضے آسانی سے عزت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجیے، آسانی سے عزت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجیے، آسانی سے عزت کے ساتھ جلدی ادا کروا دیجیے۔ یا اللہ ہمارے تمام بے روزگار بھائیوں کو حلال روزگار، وسعت و بالا، برکت و بالا، رزق حلال عطا فرما، بفضلک و کرمک یا ارحم الراحمین۔ یا اللہ آج جو ہم نے جو دعائیں کی ہیں ساری قبول فرما لیجیے۔ یا اللہ مسلمانان عالم کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں، شام میں، فلسطین میں، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، جہاں جہاں بھی ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے یا اللہ ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ مجاہدین کشمیر کی حفاظت فرما، یا اللہ مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کو آزادی عطا فرما، دشمنوں کے ظلم سے ان کو نجات عطا فرما۔ ہم سے جس نے دعا کے لیے کہا یا لکھا ہے ان کے تمام زائد مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے۔ یا اللہ ہماری بھی تمام زائد مرادیں اور حاجتیں اپنے فضل و کرم سے پوری فرما دیجیے۔ جو طالبات اس سال فارغ ہوئی ہیں یا اللہ ان کو اپنے فضل و کرم سے صاحب نصیب کر، ان کو کامیاب ازدواجی زندگی پر مسرت اور کامیاب ازدواجی زندگی عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔